میری جو بیوی ہے، میری بیوی اور ماں کی آپس میں لڑائی رہتی تھی ہمیشہ. تو میں نے اس کے کہنے پہ نا اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس بھیج دیا. اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے معافی مانگوں، لیکن اتنا ہو نہیں رہا. آپ نے اپنی والدہ کو اولڈ ہوم بھیج دیا ہے؟ تو میں اس سے معافی مانگوں لیکن اب ہو نہیں رہا. مطلب وہ معافی، والدہ معافی نہیں دے رہی یا کیا کیا؟ والدہ مر گئی ہے میری. اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائی میرا بس نہیں چلتا، میں اپنے آپ کو جی چاہتا، میں اپنے آپ کو نوچ لوں اپنے ناخنوں سے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ مجھے نیند آ رہی ہے، نہ مجھے کچھ ہو رہا ہے. مجھے سب پہ غصہ آ رہا ہے. یہ اتنا اچانک کا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کروں کیا. میں ماں سے معافی مانگوں، میں کس سے معافی مانگوں، میں کیسے معافی مانگوں. میں اپنی بیوی سے بات نہیں کرتا، میں اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتا. میرے بھائی، آپ کی گفتگو سن کے نا میرا جگر منہ کو آنے کے قریب ہے. وہ ایک عاشق نے نا، عاشق تھا، اس کو معشوق نے کہا تھا کہ ماں کا جگر لاؤ گے تو تم سے شادی کروں گی. تو اس بدبخت نے جا کے ماں کو چھیرا، ماں کا جگر نکالا اور چلتا ہوا دوڑا کہ میں اپنے معشوق سے کہوں کہ لے، میں نے اپنی ماں کا جگر کاٹ کے تیرے سامنے پیش کر دیا. تو وہ بھاگنے لگا. جب وہ بھاگنے لگا تو وہ کہیں ٹھوکر لگی تو وہ گر گیا. جیسے ہی گرا تو کلیجے سے آواز آئی، شالا خیر ہوئے میرا بچہ. اللہ اکبر، اللہ شالا خیر ہوئے میرا بچہ. جو لوگ آپ پیٹ میں رکھ خود نہ کھائے تمہیں کھلائے، خود نہ پیے تمہیں پلائے، خود سردیوں کی راتوں میں کھڑکی دروازوں کے قریب سوئے، تمہیں لحاف پہنائے، لوگوں کے گھروں میں برتن بھاجے اور تمہارا پیٹ پالا. اس کے بال سفید ہو گئے، اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا، اس کی کان کی سماعتیں چلی گئی، اس کو شوگر لگا تیری وجہ سے، اس کو بلڈ پریشر ہوا تیری وجہ سے، اس کو کینسر لگا تیری وجہ سے، اس کا جینا حرام ہو گیا. ایک ماں، آج ایک ماں اولڈ ہوم میں مر گئی ہے ایک بیٹے کے ہاتھوں، جس کے پیروں تلے زمین تھی، جس کے پیروں تلے جنت تھی. تم نے اسی ماں کا جنازہ نکال دیا. تم اس کائنات کے قاتل ہو، تم اس کائنات کے خونی ہو، جس نے تمہارے جیسے درندے کو زندگی دی، تمہارے جیسے درندے کو وجود بخشا. فرحان بھائی، اس معاشرے پہ قیامت کیوں نہیں آئے گی جہاں ماں جیسی ممتا کو لوگوں نے اولڈ ہوم میں بٹھایا ہوا ہے؟ ماں جیسی ممتا دیکھ کے بھی نہ دیکھ رہی ہو تو میری آپ سے گزارش ہے، اس اللہ سے معافی مانگے، اس کی قبر پہ جا کے روئے کہ اے ماں، میں تجھ سے آج بھیک مانگتا ہوں. خدا کی قسم تمہاری نمازیں منہ پہ مار دی جائے گی، تمہارے روزے منہ پہ مار دیے جائیں گے، تمہاری دعائیں آسمانوں تک بھی نہیں اٹھے گی اگر تم نے یہ ماں، یہ تمہارے لیے جنت تھی، یہ ماں یہ تمہارے لیے دنیا و آخرت کا بہترین سرچشمہ تھا. لیکن یاد رکھنا، میں تھوڑا جذباتی اسی لیے نہیں ہوا، ہماری ماں تو گزر گئی، ہمیں تو دعائیں دینے والا بھی کوئی، لیکن جس کے پاس نہیں ہے اس سے جا کے پوچھو، اس سے جا کے پوچھو اس پہ کیا بیتتی ہے. ارے بیوی اپنی جگہ پر مقدم ہے، ماں مقدس ہے، ماں مقدس ہے. اس کے وما تکلہما اوف بھی نہیں کرنا. وہ برحمہ کما ربیانی صغیرہ. کیسے تمہیں نہلایا، کیسے تمہیں کھلایا، نوالے بنا بنا کے تمہیں کھلائے، تمہاری انگلی پکڑ کے تمہیں چلنا سکھایا، تمہیں کبھی لڈو کہا، کبھی اپنی آنکھوں کا تارا کہا، کبھی اپنے دل و جگر کا چیر کہا. تم نے اس کے ساتھ کیا کیا، تم نے اس کے ساتھ کیا. خدارا یہ آواز جہاں تک بھی جائے اپنی ماں کی قدر کر لے، جب تک کہ اس پہ مٹی نہ پڑے اپنی ماں کی قدر کرے. اگر ہم نے اپنی ماں کی قدر نہیں کی، یاد رکھنا آپ سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، کہا جب ماں باپ کا گریبان پکڑ لے اولاد تو قیامت آ گئی.
आ गई ये कयामत, कौन सी निशानी है जो पूरी नहीं हुई? माँ बाप, माँ तो माँ होती है, जानवर भी अपने माँ से मोहब्बत करता है, हम तो इंसान है। फरहान भाई, किस तरह से मैं समझ सकता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं, किधर गए, बस क्या कैफियत हमारी बनी? माँ फरहान भाई, माँ जैसी हस्ती, और एक साहिल कह रहा है ओल्ड होम में छोड़ा और वो वहीं मर गई। बहैसियत में और आप एक बेटे के ऊपर सोचें, क्या उसको कब्र में क्या उसकी कब्र की कैफियत क्या होगी? बात ये है कि जो शफीक साहब ने कॉल की, काम तो शफीक साहब आपने एक ऐसा किया है कि जिसकी तलाफी तो नहीं, लेकिन अल्लाह तो माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जहाँ हुकूकुल इबाद की बात है तो अल्लाह ये इरशाद फरमाता है कि तुमने अगर मेरी हक तलफी की तो मैं तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर किसी मखलूक की हक तलफी की तो जब तक वो माफ़ ना करे मैं माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन बहरहाल आपको इस बात का पछतावा है, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको मतलब जो आप कह रहे हैं ना कि मैं अपने आप को मार लूँ और काट लूँ, ख़ुदकुशी जो है ना वो हराम है। आप एक और गलत काम करेंगे तो आप कोशिश ये करें कि अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करें कि ए अल्लाह, तू हर चीज़ पर कादिर है, मैं इस चीज़ पर नादिम हूँ, मेरी आवाज़ को मेरी माँ की रूह तक पहुँचा दे। और मैं यकीन के